اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اس امت پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے مکان کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ آپ مکان ثابت کرو گے تو اللہ محدود ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ جتنی جگہ لیے محدود ہے کہ نہیں محدود ہے؟ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مکان میں ہے اور مکان کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے جسم ماننا پڑے گا۔ اگر آپ نے جسم مان لیا اللہ عز و جل کے لیے تو جسم ایک جگہ کو محیط ہوتا ہے، جیسے میں ہوں ایک جگہ کو محیط ہوں، وہاں نہیں ہوں یہاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسا ہی ثابت ہو جائے گا کہ اللہ یہاں ہے وہاں نہیں، تو وہ واجب الوجود نہیں بندہ ہو جائے گا۔ تو جب اعتراض کیا جانے لگا رب ذوالجلال کی ذات پر تو نبی اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، ان کے دادا ہی نے لکھ کر جو ہے یہ کتاب ہمارے حوالے کر دیا، اور الحمدللہ اب اس سے پڑھ کے ہم جواب عنایت کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ جب نبی پاک علیہ تحیط و ثنا کے تعلق سے کہا جانے لگا کہ ہاتھ چوم کے انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگانا شرک ہے، میرے بھائی تو کس نے قلم اٹھایا، کس نے لکھا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، اور ایک دو دلیل نہیں، 30 افادات 12 فوائد پر مشتمل اور انگنت دلیلوں سے جو ہے یہ رسالہ لکھ کے عوام کے حوالے کر دیا۔ یا اگر کوئی کہے کہ نبی پاک علیہ تحیط و ثنا کے نام سے انگوٹھا چومنا شرک ہے تو کچھ کہنا نہیں ہے، انہی کے دادا کو یاد کرنا ہے اور اسی کتاب کو ان کے حوالے کر دینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام عشق و محبت کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں مزار پہ جو ہے سجدہ کرتے ہیں، قبر پجوا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی قلم اٹھایا، یہ کیسے گفتگو کر رہے ہو؟ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی ایک رسالہ تحریر فرمایا، قلم اٹھایا اور لکھا الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھ دیا اور 40 احادیث اور 150 فقہا کے نصوص اور 20 دلائل سے مزین اس رسالوں کے لکھ کے عوام کے حوالے کر دیا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کی نہیں گاتے ہیں، یہ کرم ہے اعلیٰ حضرت کا ہم پر۔ بے شک اتنی باتیں اتنے دلائل آپ کو کس کتاب میں ملیں گے؟ فتاوی رضویہ میں ملیں گے، یہ سچ بات ہے۔ یہ حوالے کا انبار اگر کہیں ہے تو فتاوی رضویہ کے اندر الحمدللہ آج انہی کے نبیرہ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم احسان فراموش قوم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے ہم پر احسان فرمایا ہے، لیکن ہم نے اعلیٰ حضرت کا دور نہیں پایا ہے، تو جن جن کا دور پائیں گے ہم ان کی تعظیم کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم نے حضرت علامہ عدنان میاں صاحب قبلہ کا دور ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ میں سنا کہ بریلی سے جو ہے تشریف لا رہے ہیں، میں نے کہا وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، بے شک بے شک۔ وہ تو تاج ہے ہمارے سر کے، اور ہمیشہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی ہم اعلیٰ حضرت کی گاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہاں کیا اعلیٰ حضرت تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے، بے شک۔ وہاں ان کا واز ہوتا تھا بہت ہی مستند اور معتبر روایت سے۔ حضرت علامہ انوار القادری رضوی بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا حضرت علامہ حاجی عبد النبی صاحب قبلہ جو اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، کہتے ہیں میرے دادا نے بیان کیا اور اس واقعہ جو واقعہ نمودار ہوا میرے دادا اس میں خود موجود تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا واقعہ؟ تیرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اسے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں 10 مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک تو یہی حاجی عبد النبی صاحب قبلہ تھے اور ایک حضرت شاہ مولانا عبد الرحمن صاحب قبلہ، یہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ یہ دونوں حضرات موجود تھے، ان کے علاوہ اور 8 شخصیات موجود تھیں۔ اعلیٰ حضرت جا رہے تھے، فلیرا اسٹیشن پہ آپ پہنچتے ہیں۔ فلیرا اسٹیشن اس وقت کا بہت بڑا جنکشن مانا جاتا تھا، وہاں اس وقت جو ہے جوت اور دیگر جو ہے اسٹیشن وہاں آ کے ملتے تھے، اور وہیں سے جو ہے اجمیر شریف کے لیے اکثر لوگ جو ہے ٹرین پکڑا کرتے تھے۔ اب جو ٹرین تھی وہاں پہ BB&CIR کے تحت ریل چلا کرتی تھی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فلیرا اسٹیشن پر پہنچے، جب وہ ٹرین وہاں پہنچتی ہے تو اکثر مغرب کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ جب وہ ٹرین پہنچی تو مغرب کا وقت ہو گیا اور 40 منٹ تقریباً یہ ٹرین وہاں رکتی تھی۔
आला हजरत कहने लगे कि चलिए यहाँ नमाज पढ़ लिया जाए, जमात के साथ नमाज पढ़ लिया जाए। आला हजरत ने कहा जिन लोगों ने वजू नहीं किया है वो वजू कर लें, मैं बावजू हूँ। आला हजरत हमेशा बावजू रहा करते थे, वजू से रहा करते थे। फिर उसके बाद जब सब लोगों ने वजू कर लिया, जमात का कायम होने के करीब हुई, तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सुनो, मुकम्मल इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी जाएगी, ट्रेन नहीं जाएगी, ट्रेन नहीं जाएगी। सैयदी सरकार आला हजरत, मैं इस वाक़े को नबीर आला हज़रत की मौजूदगी में बयान कर रहा हूँ, उन्हीं के घर के परवरदर के सामने बयान कर रहा हूँ। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि उनसे मुझे ताईद और तस्दीक भी हासिल हो जाए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जमात कायम कर लिया जाए, लेकिन इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी जाएगी, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ेंगे, ट्रेन नहीं जाएगी। नमाज होने लगी, एक रकात अभी नमाज हुई थी, ट्रेन ने सीटी दी। फिर उसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद वो पीछे को ढकेलता है तो पीछे को जा रही है, आगे को नहीं जा रही है। ट्रेन मास्टर निकल के बाहर आया और ड्राइवर से कहा क्या बात है, ट्रेन आगे को नहीं जा रही है। आप एक काम कीजिए, आप ट्रेन को, इंजन को ट्रेन से अलग करके चलाइए, देखिए अगर इंजन में खराबी होगी तो इंजन नहीं चलेगा। ट्रेन से अलग किया इंजन को जब ड्राइवर आगे चला रहा है तो चलने लगा, फिर आगे जोड़ रहा है, फिर चला रहा है तो नहीं चल रहा है। फिर स्टेशन मास्टर ने जो गार्ड था वहां का, वो गार्ड मुस्लिम था, उससे पूछने लगा क्या बात है, कोई तकनीकी खराबी भी नहीं है लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। वो मुसलमान था, समझ गया, कहा वो जो नमाज पढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है कोई अल्लाह के वली हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं ये बुजुर्ग हजरात, ये मुझे अल्लाह के वली मालूम होते हैं। वो अंग्रेज था, उर्दू फारसी भी जानता था, उसका नाम रॉबर्ट था। उसने इंतजार किया, जब नमाज हो गई आला हजरत ने दुआ मांग ली तो वो कान में कहने लगा हुजूर जल्दी फरमाइए, आप ही के मसरूफी इबादत की वजह से ट्रेन रुकी हुई है। वो अंग्रेज, फिर आला हजरत ने कहा भला बताइए हम नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे, नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, इसलिए नमाज हमारे लिए ज्यादा अब है, पहले फर्ज अदा किया जाएगा उसके बाद सफर किया जाएगा। आला हजरत ने मुकम्मल नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद अपनी सीट पर तशरीफ ले गए। वो ट्रेन आगे को चलने लगी और चलती चलती अजमेर शरीफ पहुंच गई। शाहजहानी मस्जिद में आप पहुंचे, आपकी तकरीर होने लगी, लेकिन इधर जो अंग्रेज रॉबर्ट था इसको रात भर नींद नहीं आई। आला हजरत का जलवा उसकी निगाहों में बस गया था, उनकी अदाएं निगाहों में बस गई थी, उनके तरीके नमाज उनकी निगाहों में बस गई थी। उसने सोचा ये कैसे है कि इनकी नमाज से जो है ट्रेन नहीं जा रही है, ये जिनके मानने वाले होंगे उनका क्या आलम होगा। वो दिन रात भर वो बेचैन रहा, सुबह को जो है अपना ओहदा, अपनी ड्यूटी डिप्टी मैनेजर के हवाले किया और अपने फैमिली के लेकर अजमेर शरीफ चला गया। अजमेर शरीफ पहुंचता है, शाहजहानी मस्जिद में हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। ये बैठकर वहां सुनने लगा। जब तकरीर आला हजरत ने कर लिया तो आगे बढ़ा और दस्तबोसी की और कदम बोसी की और कहा हुजूर मुझे जो है इस्लाम से मुशर्रफ कर दीजिए, मुझे इस्लाम मुशर्रफ इस्लाम कर दीजिए। मैंने आपकी अदाएं देखी हैं, मैं परेशान हूँ। और आला हजरत ने उसके 9 अफराद साथ में थे, 9 अफराद को 1000 ज़ायरीन के मजमे में थे। आला हजरत ने उसे कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुल नबी, मसलके आला हजरत, नवासे हुजूर अमीने शरीयत, उलमाए अहले सुन्नत। सैयदी सरकार आला हजरत ने मुसलमान किया, फिर उसका नाम भी अब्दुल कादिर रखा, उस रॉबर्ट का नाम अब्दुल कादिर रखा। ये शान है सैयदना सरकार आला हजरत की। उन्हीं के खानवादे के एक फर्द हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि उनका एहसान है इस उम्मत पर। इस खानवादे में 100, 200, 250 साल से फतावे लिखे जा रहे हैं, उम्मत की रहनुमाई की जा रही है। उन्हीं खानवादे के फर्द हैं हजरत अल्लामा अदनान मियां साहब की दामत बरकातुहुल कुद्सिया। मुझे खुशी हुई मुलाकात करके और आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं यकीनन। और जब मुझे पता चला कि यार देख लीजिए तबलीग दीन का जो तरीका होता है, मैं जो यहाँ बात कहूँ आप लोगों के सामने
ضروری نہیں کہ آپ لوگ قبول کر لیں، لیکن اگر آپ کے دروازے پر جا کے چلا جاؤں، آپ کے گھر چلا جاؤں، تو یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ حضرت علامہ عدنان میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ، حضرت عدنان میاں صاحب قبلہ اپنے نانا حضرت امین شریعت علی رحمۃ الرضوان کے نقش قدم پر ہیں کہ یہاں بھی تشریف لائے تو گھر گھر جا کر جو ہے اپنی زیارت سے مشرف کرا رہے ہیں۔ یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے، زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج اس جلسے میں جو ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان سے تشریف لائے ہیں۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حفظ قرآن کا یہ عظیم الشان جلسہ اور آج بہت مبارک رات ہے میراج النبی، جس سے ہم مشرف ہو رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ حفظ قرآن، قرآن مقدس حفظ کرنا، سینے میں اتار لینا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے یہ تحفہ عطا فرماتا ہے اس کے سینے میں قرآن جو ہے اتر جاتا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ جو ہے حافظ حافظ کہنے لگے، وہ حافظ نہیں تھے اعلیٰ حضرت، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان کو جو ہے جھوٹ سے بچا لیا کہ جو مجھے حافظ کہہ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ میں حافظ ہو کے انہیں غلط بیانی سے بچا لوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ سسٹم بنایا کہ عشاء کی نماز کے بعد غالباً وضو کے بعد جماعت تک قرآن مقدس کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور 1 مہینے میں الحمدللہ پورا قرآن یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اب ان کا قول غلط نہیں ہوگا اس لیے کہ میں حافظ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ بچے حافظ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع سے میرے آقا علیہ طیب السلام نے صحابہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ قبر کھودو، حسین کھودو، وَعْمِقُوا وَاحْسَنُوا، گہری کھودو، خوبصورت قبر بناؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَدْفِنُوا الثَّلَاثَ، اور قبر کے اندر 2 3 لوگوں کو دفن کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اس بات کا خیال رکھنا جو اس میں صاحب قرآن ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا اس کو سب سے آگے رکھنا، سبحان اللہ سبحان سب سے آگے اس کو رکھنا۔ یعنی میرے آقا علیہ طیب السلام نے یہ پیغام دیا کہ جو حافظ قرآن ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، اس کی یہ شان ہے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے آگے اسی کو رکھا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے آگے اسی کو رکھا جائے۔ رسول پاک علیہ طیب السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات حامل القرآن، کہ جب قرآن کا یاد کرنے والا کوئی حافظ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالی وحی کرتا ہے زمین کو، اوحى اللہ الی الارض، اللہ عز و جل زمین کو وحی کرتا ہے، اے زمین معلوم ہے تمہارے درمیان کون آ رہا ہے؟ میرے قرآن کو یاد کرنے والا شخص آ رہا ہے تمہارے اندر۔ اللہ تاکلی لحمہ، ہرگز تم اس کا گوشت نہ کھانا، ہرگز اسے تم تکلیف نہ پہنچانا۔ زمین پلٹ کے کہتی ہے میرے پروردگار میں کیسے اس کا گوشت کھا سکتا ہوں جس کے سینے کے اندر تیرا قرآن موجود ہے؟ میں کیسے کھا سکتی ہوں اس کا گوشت جس کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے؟ پتا چلا کہ جو صاحب قرآن ہوتا ہے یہ ساری فضیلتیں ان حضرات کے لیے ہیں جو شریعت حق پر چلتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ بے نمازی حافظ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں نمازی حافظ کی بات کر رہا ہوں، جن کا عقیدہ درست ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بد عقیدہ اگر خانہ کعبہ کے اندر مرے تو بھی جہنم میں جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حافظ قرآن ہیں اور ساتھ میں شریعت مطالعہ پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے یہ ثمرہ ہے کہ جب وہ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے اسے گزند نہ پہنچانا، اسے تکلیف نہ پہنچانا، اس کے سینے میں میرا قرآن موجود ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ زمین کہتی ہے مولا میں کیسے پہنچا سکتی ہوں، میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے لیے فضیلت ہے، اور گھر والوں کی علم تو جو ہے ہمیشہ جو ہے بلند رہتا ہے، ہمیشہ بلند رہتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ادب ضروری ہے۔ بے ادب اگر وہ شخص ہے تو پھر وہ علم اس کے کام نہیں آتا ہے۔
حضرت شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے شیخ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے. حضرت شاہ جمال اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کوڑا جہان آباد میں آرام فرما رہے ہیں. یہ مرید ہیں حضرت شاہ ضیاء الدین حضرت ضیاء میاں رحمۃ اللہ علیہ. یہ نیوتنی شریف میں آرام فرما رہے ہیں. یہ پیر ہیں. جب حضرت جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کوڑا جہان آباد سے پڑھنے کے بعد نیوتنی شریف پہنچتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے. تو ٹھنڈ کا موسم ہے, سردی کا موسم تھا. آپ جب وہاں پہنچتے ہیں حضرت سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت گھر کی طرف جاتے ہیں. پیچھے پیچھے حضرت شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں. آگے آگے حضرت ضیاء میاں رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد مڑ کے آپ دیکھتے ہیں آپ نے ان کو اپنا کمبل دیا. حضرت شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹھنڈ ہے آپ اسے اوڑھ لیجئے. وہ پیر ہیں, یہ مرید ہیں. کمبل دیا کہ آپ اوڑھ لیجئے, ٹھنڈ کا موسم ہے. حضرت ضیاء میاں رحمۃ اللہ علیہ تو اندر چلے گئے, لیکن حضرت جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور کمبل کو لے کر الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں میں اس کو کس جانب سے اوڑھ لوں, میں کدھر سے اوڑھ لوں, کہاں سے میں اوڑھوں. یہ میرے استاد کا کمبل ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ استاد کا اس کمبل میں کہاں سر لگا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں حضرت کا سر لگا ہے میرا پیر لگ جائے. یہ ادب کا مقام ہے. ادب کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ یاد نہیں کر رہے ہیں ان کو, یہ ان کا ادب ہے. اب بتائیے کہ رات بھر وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں سے اس کو اڑوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں حضرت کا سر لگا ہے میرا پیر لگ جائے اور میں بے ادب ہو جاؤں. حضرت تشریف لاتے ہیں, دیکھا رات بھر کھڑے ہیں, کہا کیا بات ہے. پھر آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا تو آپ نے ایک لقب عطا فرمایا, جاؤ تم آج سے جمال الاولیاء ہو. یہ زبان سے کیا نکلنا تھا کہ پوری دنیا آج جمال الاولیاء کے نام سے یاد کر رہی ہے. سبحان اللہ. تو ادب ضروری ہے, اساتذہ کا ادب ضروری ہے. جو بچے پڑھتے ہیں میں ان سے کہوں گا اگر آپ اساتذہ کے مؤدب نہیں ہو تو بیکار ہے. علم حاصل ہو جائے گا لیکن نور علم سے تم کوڑے ہو جاؤ گے, نور علم ختم ہو جائے گا. اس لیے علم اللہ نے عطا فرمایا ہے تو ضروری ہے کہ آپ جو اپنے اساتذہ کے مؤدب بن کے رہو. حضرت خلیفہ ہارون رشید بہت عظیم الشان اپنے دور کے بادشاہ گزرے ہیں, بہت علماء نواز بادشاہ گزرے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے مامون رشید کو پڑھانے کی بات ہوئی تو حضرت امام قصعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پیغام بھیجا بادشاہ نے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے, ہمارے بیٹے کو پڑھا دیں. حضرت امام قصعی نے کہا میں گھر جا کے نہیں پڑھاؤں گا, لوگ یہیں آتے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی یہیں بھیجو تو پڑھاؤں گا. حضرت خلیفہ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا وہیں پڑھنے جائے گا, لیکن میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ آپ انہیں پہلے پڑھا دیا کریں. حضرت امام قصعی کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا, جب نمبر آئے گا تب پڑھے گا. یعنی بادشاہ کی فکر نہیں ہوئی. جتنے بچے پڑھ رہے ہیں استاد کی نگاہوں میں سب برابر ہونے چاہیے. امام قصعی نے ایک نظریہ پیش کر دیا, ایک پیغام آفاقی دے دیا اساتذہ کو کہ اے اساتذہ بچوں کو پڑھاؤ ضرور, لیکن آپ کی نگاہ میں سارے بچے عزیز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ جو آپ کو کھانا کھلاتا ہے وہی عزیز ہے, جو آپ کے سے دور رہتا ہے وہ عزیز نہیں ہے. نہیں, نظریہ ایک ہونا چاہیے. امام قصعی نے یہ نظریہ پیش کیا, یہ آفاقی نظریہ پیش کیا اساتذہ کے لیے کہ جو بچہ آپ کے یہاں پڑھتا ہے صرف وہی عزیز نہیں, دارالعلوم میں جتنے بچے ہیں سب آپ کی نگاہ میں عزیز ہونے چاہیے. کہا یہی آگے پڑھنا ہوگا اور جب نمبر آئے گا تب پڑھے گا. ہارون رشید بادشاہ نے بھیج دیا, مامون رشید پڑھنے لگے. خلیفہ ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ امام قصعی وضو فرما رہے ہیں. امام قصعی وضو فرما رہے ہیں اور مامون رشید پانی گرا رہے ہیں, ایک ہاتھ سے پانی گرا رہے ہیں. بادشاہ نے جب یہ دیکھا غضبناک ہو گیا اور غصے میں جو ہے اپنے سواری سے اتر کر اپنے بیٹے کو کوڑا لگایا اور کہا بے ادب, اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ کس لیے دیا ہے, 2 ہاتھ کس لیے عنایت کیا ہے, ایک ہاتھ سے اپنے پیر کا ہاتھ دھو اور ایک ہاتھ سے پانی گرا.
یہ استاد کا ادب بتایا کہ کیسا ادب ہونا چاہیے شاگرد کو، کہ ایک ہاتھ سے پیر دھو اور ایک ہاتھ سے پانی گراؤ اپنے استاد کے پیر۔ تو اساتذہ اکرام کی عزت ہونی چاہیے۔ طالبان علم نبویہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے اساتذہ کا ادب کریں، بغیر ادب کے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے جتنے علماء ہیں ادب کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے مدرسے میں ادب نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، حالانکہ ادب اور تربیت سب سے پہلی چیز ہے، بے شک۔ کہ اس کے بغیر نور علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے طلبہ اس سے کورے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو قرآن مقدس اللہ نے آپ کے سینے میں بسا دیا ہے، ان کے گھر والے عزیز ہیں، ان کے گھر والے جنہوں نے قرآن مقدس انہیں پڑھنے کا موقع عنایت کیا، یاد رکھیے اگر وہ شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والا حافظ ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی بخشوانے کا ذریعہ بنے گا، کہ بخشے جائیں گے ان کے ذریعے سے بھی۔ تو علم تو ضروری ہے کہ مدارس اسلامیہ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کے قلعے ہیں، اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی تو پھر ہم نے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کی۔ یہ جو بہاریں نظر آ رہی ہیں اسٹیج پر علماء اعظام کی، حضرت بیٹھے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، انہی مدارس کی دین ہے کہ انہوں نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو یقیناً ہم بھی جو ہے معلوم نہیں کس دنیا میں گم ہوتے۔ تو یہ ہمارے ایمان و عقیدے کے قلعے ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، آپ ان کی صیانت کیجئے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا یہاں بول بالا کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام پہ پابندی لگ رہی ہے، لگ نہیں سکتی، وہ تو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ زندہ باد۔ وہ سلام اس لیے پابندی نہیں لگ رہی ہے اس پر کہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اس لیے لگ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس سلام کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق کا تذکرہ فرما دیا ہے، سیدنا عمر فاروق کا تذکرہ فرما دیا ہے، سیدنا عثمان غنی کا تذکرہ فرما دیا ہے، سیدنا مولا کائنات کا تذکرہ فرما دیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے یہ سلام ان کی آنکھوں میں گڑ رہا ہے۔ اس لیے وہ تو رافضی ہیں، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیصلہ کر دیا اعلیٰ حضرت نے، اس کے بعد ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا بہرحال اہل حق کے نزدیک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اسی دن مستحکم ہو گئی جس دن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی، جس دن صلح کر لی اسی دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلافت مستحکم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث کوٹ فرمایا ہے، حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کے بعد جو آپ نے حدیث کوٹ فرمائی کہ سنو اب جو تان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعن علی الامام المجتبی، کہ اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ پہ تان کرے گا تو امیر معاویہ پہ تان نہیں ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ پر تان ہے۔ پھر فرمایا حضرت امام حسن مجتبیٰ پر تان نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ صحت و ثنا پہ تان ہے۔ پھر فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ تان نہیں بلکہ رب ذوالجلال پہ تان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا صلح فرمائے گا، اور حضور جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں وہی خدا ہوتی ہے۔ پھر قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، نبی وہی بولتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اعلیٰ حضرت نے وجہ بیان فرمائی کہ حکومت اسلام کی حکومت، مسلمین کی حکومت کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی، اگر غلط آدمی کے ہاتھ میں دی جائے گی تو یہ خیانت ہے، اور معاذ اللہ اگر اس بات کو صحیح مانے تو پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہے خائن ہو جائیں گے، اور صرف حضرت حسن مجتبیٰ خائن نہیں بلکہ نبی پاک علیہ صحت و ثنا کی اس میں رضا شامل ہو جائے گی۔ اس سے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بیٹا صلح فرمائے گا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برحق ہیں، صحابی رسول ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے شان میں خلاف ورزی کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں
اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرما دیا وہی ہمارے لیے ہے، اس کے بعد آگے بنتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ معاویہ کو علم اور حساب کا علم عطا فرما اور لوگوں کے لیے جو ہے انہیں عذاب سے محفوظ بنانے کا ذریعہ بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی صحابی رسول ہے وہ سب حق ہیں، اس لیے آپ رافضیت سے بچیے، خارجیت سے بچیے۔ اس دور میں سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو رافضیت کا ہے اور خارجیت کا ہے۔ میں اپنے نعت خواں سے بھی کہوں گا، جو مولا علی کے نام پر پڑھتے ہیں اور جب پیسہ ملتا ہے تو صرف انہی کے نام سے پڑھتے ہیں، کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، اب ایسا ہو تو فوری طور پہ سیدنا ابوبکر کی شان میں بھی نعت پڑھ دیا کریں، منقبت پڑھ دیا کریں، سبحان اللہ پڑھ دیا کریں تاکہ نظریہ نہ غلط جائے، بے شک بے شک نظریہ غلط نہ جائے۔ آپ پڑھیں، تحفہ مل رہا ہے، وہ تو رزاق عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ اللہ فرماتا علیہ اللہ کافٍ بعبدہ، کہ اللہ بندہ اللہ فرماتا کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ ہاں 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 بے کیا میں تیرے لیے رزق کا اہتمام نہیں فرماتا ہوں؟ کیا میں تیرے بچوں کی کفالت نہیں کرتا ہوں؟ کیا میں تیرے تن پوشی کا انتظام نہیں کرتا ہوں؟ کیا میں جو ہے دشمن کی سرگوبی نہیں کرتا ہوں؟ کیا میں رزاق نہیں ہوں؟ سب کچھ میں دیتا ہوں، تو پھر کس بات کی تمہیں فکر ہے؟ ہم کہتے ہیں مولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مولا ہم معذرت خواہ ہیں، بے شک تو ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہر صحابی جنتی ہیں۔ نبی کے صحابی ایسے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی جانتے ہو کیسے ہیں؟ زمین سے مثال نہیں دی، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طریقے سے، سبحان اللہ۔ آسمان میں ستارے۔ ارشاد فرمایا، مثال دی کہ جتنے بلند ستارے ہیں اتنے ہی بلند میرے صحابہ بھی ہیں، تم نہیں پا سکتے ان کی صفات و عظمت کو، اس لیے جب صحابہ کا تذکرہ ہو تو زبان کو خاموش ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو حضرت نے کلیئر کٹ بات فرما دی، ہم اسی عقیدے پہ جو ہے گامزن ہیں اور قیامت تک الحمدللہ اسی پر قائم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر جگہ اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، سبحان الذی اسریٰ۔ میرا وقت ختم ہونے کو ہو، بس میں کچھ ہی دیر کے بعد بات اپنی ختم کرتا ہوں، پھر حضرت کی ناصحانہ تقریر ہوگی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پہلے لفظ سبحان ارشاد فرما دیا، یہ نہیں فرمایا اللہ الذی اسریٰ۔ سبحان کیوں ارشاد فرمایا؟ سبحان کہہ کے یہ باور کروا دیا، اے لوگوں جو لے کے بندے کو جا رہا ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ سبحان کہتے ہیں کسے؟ جو عدم قدرت سے پاک ہو، جو عیب سے پاک ہو، جو نقائص سے پاک ہو، جو عجز سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اس سے پاک ہے، نہیں پاک ہے، عیب سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، وہ صاحب قدرت ہے۔ پہلے یہ لوگوں کو ذہن نشی کرا دیا لفظ، پہلے ہی لفظ سے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں قوت والا ہوں۔ ہر انبیاء اعظام کو معجزہ عطا فرمایا اللہ نے، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ۔ کون لے گیا؟ مصطفیٰ کریم خود نہیں گئے، رب ذوالجلال ارشاد فرمایا میں اپنے بندے کو لے کر گیا، رات کے حصے میں لے کر گیا۔ کہاں لے کر گیا؟ اپنی زیارت سے مشرف کرانے لے گیا۔ جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کر لے کر آؤ۔ جبریل جانے لگے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ایسے نہ جاؤ، میں براق بھی دے رہا ہوں، براق لے کر جاؤ۔ دنیاوی سواری سے نہیں آئیں گے، جنتی سواری سے میرا محبوب آئے گا۔ براق لائی گئی۔ پھر اس کے بعد دو روایتیں اس کے تعلق سے ہیں، ایک روایت تو حضرت ام ہانی کے گھر کی ہے اور ایک روایت حتیم کعبہ کی ہے۔ ایک روایت یہ ہے جو امام بخاری نے کوٹ فرمایا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو حتیم کعبہ سے معراج ہوئی، اور دوسری حدیث ام ہانی کو جو امام طبرانی وغیرہ نے کوٹ فرمائی ہے کہ ام ہانی کے گھر سے معراج شریف ہوئی۔ دونوں حدیث پاک میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے تعارض نہیں ہے کہ پہلے فرشتے ام ہانی کے گھر آئے، پھر میرے پاک پھر حضور پاک علیہ السلام کو وہاں سے لے کر حتیم کعبہ میں گئے، پھر وہاں سے معراج شروع ہوئی۔ تو دونوں حدیث میں کوئی تعارض نہیں۔ اچھے جب فرشتے تشریف لائے تو کہاں سے جا رہے ہیں؟
حضرت اہانی کے مین دروازے سے نہیں جا رہے ہیں، جو جانے کا راستہ ہے وہاں سے نہیں جا رہے ہیں. کہاں سے جا رہے ہیں؟ چھت شک کر کے، چھت چیر کر کے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ لوگوں کو بتانے کے لیے. سنیے، غیر معمولی راستہ اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ جو سفر ہونے والا ہے یہ بھی غیر معمولی نوعیت کا حامل ہے، خلاف عادت ہے. اس لیے چھت چیر کرا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو معراج شریف کا سفر ہونے والا ہے یہ بھی جو ہے خلاف عادت ہے. بھائی خلاف عادت ہے چھت چیر کے آنا. خلاف عادت کسے کہتے ہیں؟ جو عقل میں نہ آئے. معراج شریف عقل میں آنے والی نہیں. اللہ عز و جل نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا الا فتنۃ للناس کہ میں معراج کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بھی بناؤں گا. تو یہ آزمائش کا ذریعہ بھی ہے. اب اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتے ہیں؟ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت والے کامیاب ہیں. ہم مانتے ہیں کہ حضور پاک تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیم کعبہ میں لائے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا گیا یہاں سے لے کے ناک کے نیچے تک، اور چاک کرنے کے لیے کوئی آلہ بھی نہیں تھا. بات خلاف عادت کی ہے اس لیے سارا واقعہ خلاف عادت ہے. چاک کیا گیا، کوئی آلہ نہیں تھا. اور اس کے بعد لا سیلانہ دمین، نہ کوئی خون بہا، خون بھی نہیں بہا، ولا موجود علم، اور نہ نبی پاک کو کچھ درد ہوا. سینہ بھی چاک کیا گیا. قلب اطہر کو نکال کے سونے کے تشت میں رکھا گیا. بتائیے دل کسی کا نکل جائے تو وہ زندہ رہے گا؟ ہرگز نہیں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، ان کا دل بھی نکالا گیا. حضور فرماتے میں دیکھ رہا تھا، اور سونے کے تشت میں رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سونا تمام ذاتوں میں سب سے افضل ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کا دل تمام دلوں میں سب سے افضل ہے. پھر اس کے بعد اسے زمزم سے دھویا گیا. زمزم سے دھونے کے بعد پھر اسی جگہ لا کے پھر سیٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد معراج شریف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام فرمایا تو انہیں بڑا تلذذ محسوس ہوا، بڑی کشش پیدا ان کے اندر ہوئی، بڑا جذبہ پیدا ہو گیا کہ کلام میں اتنی تاثیر ہے، اتنی چاشنی ہے. کہہ بیٹھے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلام ہو، کلام کے بعد کہنے لگے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، انبیاء اعظام کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. انبیاء اعظام کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. پھر اللہ خود ہی انتظام فرما رہا ہے. مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اے موسیٰ انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو. پہلے ارشاد فرمایا نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر انتظام فرما رہا اچھا ٹھیک ہے دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو. پھر فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہا، اپنی جگہ رکا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھے عنقریب دیکھ لو گے، تو مجھے دیکھ لو گے. رب ذوالجلال کی تجلی آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر نیچے تشریف لائے. تجلی ڈائریکٹ نہیں، ان ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ڈائریکٹ دیکھا تھا. اور ان کی آنکھوں کا کیا عالم ہوا کہ وہ اپنی آنکھ پر پردہ ڈال کے چلتے تھے. کیوں کہ کوئی ان کی آنکھ کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں بہ جاتی، وہ اندھا ہو جاتا تھا. اس قدر روشنی آ گئی، ان کی آنکھ کو کوئی ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا تھا. حضرت صفورہ کہنے لگی کیا بات ہے، آج کل آپ ہم سے صرف نظر کرتے ہیں، ہماری طرف التفات نہیں کرتے، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے آنکھوں میں رب کی تجلی موجود ہے، اگر تم دیکھو گی تو تمہاری آنکھیں بہ جائے گی، تم اندھی ہو جائے گی. تو پھر کون مجھے کھلائے گا، کون مجھے پلائے گا، کون مجھے میری دیکھ ریکھ کرے گا؟ حضرت صفورہ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں میں بھی دیکھوں گی. اب وہ اصرار کرنے لگی کہ میں بھی دیکھوں گی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتی ہو تو ایک آنکھ بند کر لینا اور ایک آنکھ سے مجھے دیکھو، تاکہ ایک آنکھ اندھی ہو جائے تو ایک آنکھ سے تم کچھ کر سکو۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھنے لگی حضرت موسیٰ علی نبینا کو، جیسے ہی آپ نے دیکھا آنکھ سے وہ آنکھ جو کھلی ہوئی تھی فوری طور پہ بہ گئی، اندھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فوراً آپ نے جو ہے دوسری آنکھ کھول دی اور اس آنکھ سے بھی دیکھنے لگی، اب وہ آنکھ بھی اندھی ہوگی۔ جیسے ہی یہ آنکھ اندھی ہوتی ہے اللہ عز و جل نے اس آنکھ کو صحیح فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس آنکھ سے دیکھنے لگی، پھر اس آنکھ کو صحیح فرما دیا، پھر اس سے دیکھنے لگی، کئی بار ایسے ہوا یہاں تک کہ دونوں آنکھیں بہ گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے جو ہے وہ دونوں آنکھیں پھر انہیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حضرت صفورہ کی آنکھ کا کیا عالم ہوا؟ ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا، حضرت موسیٰ کی آنکھ میں دیکھا تھا، انڈائریکٹ دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ دیکھا تھا، حضرت صفورہ نے بھی انڈائریکٹ ڈبل انڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ دیکھا تھا، اور ان کی آنکھوں کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں چلتی ہوئی چیونٹیوں کو بھی دیکھا کرتی تھی، رات کے اندھیرے میں سوئی کو دیکھتی تھی، اپنے آگے بھی دیکھتی تھی، اپنے پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ اب آپ بتاؤ صفورہ کا یہ عالم ہے کہ وہ انڈائریکٹ انہوں نے دیکھا تھا، ان کی آنکھ کا یہ عالم ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اعلیٰ حضرت نے لکھا ایک بار نہیں دسیوں بار رب ذوالجلال کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اب آپ بتائیے مصطفیٰ کریم کی آنکھ کا کیا عالم ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو گیا، بھلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو رو دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن معراج النبی، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 بار دیکھا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے حضور خود فرماتے ہیں اوتی تو بالبراق، براق لایا گیا۔ پھر حضور خود فرماتے ہیں کیسا براق تھا؟ فرماتے دابۃ ابیض، ایک جانور جو سفید تھا۔ پھر اس کی خود وضاحت فرماتے ہیں طویل، لمبا تھا، فوق العمار، گدھے سے بڑا تھا، دون البغل، خچر سے چھوٹا تھا۔ اس براق کی وضاحت سیدھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ جو براق لایا گیا وہ گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور سوار ہو کے چلا گیا بیت المقدس۔ پھر جہاں میں نے انبیاء اعظام نے جہاں اپنی سواریاں باندھی، میں نے بھی وہاں اپنی سواریاں باندھی۔ سبحان اللہ۔ پھر وہاں سے آسمانی دنیا کی معراج ہوئی، واقعہ آپ سنتے ہیں۔ پھر تشریف لائیں، اور جب تشریف لائیں تو مکہ میں واویلا مچ گیا، کفار و مشرکین کو موقع ہاتھ آیا کہ 2 مہینے کی مسافت آن کی آن میں کیسے کر لیے؟ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے، یہ راتوں رات گئے چلے آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے دیا ابن خلیفہ کو بھیجا تھا شاہ ہرقل کے پاس۔ شاہ ہرقل کے پاس ابو سفیان صخر ابن حرب موجود تھا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ شاہ ہرقل نے بلایا، اور جب شاہ ہرقل کے سامنے سفیان صخر ابن حرب آیا تو کہنے لگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے وہی معراج والا واقعہ بادشاہ کے سامنے بیان کرنے لگا، لیکن اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے بیان فرما دیا ہے نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے کہ آقا کی شان تو یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میرے مصطفیٰ کریم کا جھنڈا تو آسمان پہ لگا ہوا ہے، ان کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ ابو سفیان صخر ابن حرب کہنے لگا اے بادشاہ ہرقل، یہ جن کی توصیف بیان کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے زمین ارض حرم سے تمہاری مسجد ایلیا تک راتوں رات گئے واپس چلے آئے۔ جب شاہ ہرقل نے اس کو فتح کیا تو اس کا نام مسجد ایلیا رکھا، بیت المقدس کی راتوں رات چلے آئے۔ وہیں پہ سامنے ایک پادری کھڑا تھا، اس نے کہا ہاں مجھے اس واقعے کا علم ہے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں کیسے اس بات کا علم ہے؟ اس نے کہا میں بیت المقدس کو ہر رات بند کرتا ہوں، ہر دروازہ بند کرتا ہوں میں، لیکن میں اس رات جب بند کرنے لگا
سارا دروازہ بند کر لیا، لیکن ایک دروازہ جب میں بند کرنے گیا تو وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ بہت میں نے کوشش کی، نہیں بند ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جو ہے درباریوں کو بلایا، وہاں رہنے والوں کو بلایا، صحیح کرنے والوں کو بلایا، کیا بات ہے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے؟ جب وہ لوگ آئے تو دیکھا تو ان لوگوں نے کہا یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں بند ہو سکتا کہ چھت نیچے کو آ گئی ہے، اب دروازہ بند نہیں ہوگا، اب اس کو آج نہیں صحیح کریں گے، کل یہ صحیح کیا جائے گا۔ وہ پادری کہنے لگا، پھر ہم لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر صبح کو جب واپس آئے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی دروازہ بند کر رہے ہیں، خود بخود بند ہونے لگا، صحیح ہو گیا اور بند ہونے لگا۔ پھر کہا میں نے آگے بڑھا تو دیکھا چوترا تھا، وہاں پتھر تھا، وہاں سوراخ میں نے پایا، سوراخ میں جانور کے بدے ہوئے نشانات پائے۔ پھر مسجد کے اندر میں نے دیکھا نمازیوں کے نشانات پائے۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا سنو یہ وہی رات ہے جس میں نبی کو جو ہے آسمان پہ بلایا گیا ہے، اور یہاں نماز کوئی اور نہیں، انبیاء کی جماعت نے نماز پڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پادری نے جو ہے یہ جواب دیا، اور ابو سفیان نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے، بے شک اس نے بلایا ہے اور ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ کہا جائیے محبوب، ہے 5 وقت کی نماز لیکن 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہاں زیارت کیا، مشاہدہ کیا، پھر واپس آ گئے۔ مکہ والوں نے پھر گھیر لیا۔ حتیم کعبہ میں میرے آقا موجود تھے۔ اگر اللہ عز و جل کی طاقت پر آپ کا ایمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مختار ہونا آپ کے نزدیک صحیح ہے، تو پھر یہ معراج کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن جس کا ایمان متزلزل ہے وہ شک و شبہ کرتا ہے۔ حتیم کعبہ میں گھیر لیا تو کہنے لگے اچھے بتائیے ہمارا فلاں جو ہے قافلہ گیا ہے، اسی راستے سے ہے، کہاں ہے آپ نے دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ فلاں جگہ ہے۔ پھر کسی نے کہا اچھے بتائیے فلاں جو ہے قبیلہ گیا ہوا ہے راستے میں، وہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ قبیلہ ہے، گیا ہوا ہے، اس کی ایک سرخ اونٹنی ہے جس پہ زیادہ سامان لاد دیا گیا تھا، وہ اونٹنی گر گئی، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، اس کو بھی ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں۔ حضور نے صفات بیان کر دی۔ کچھ مشرکین آئے اور کہنے لگے میں نے خانہ بیت المقدس دیکھا ہے، اس کی حیت، اس کی عمارت کو دیکھا ہے۔ وہ اپنے حساب سے سوال کرنے لگے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں نے دیکھ دیکھ کے سارے جواب عنایت کر دیے۔ پھر اس کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو یہ پوچھنے لگے ان سے، اے قافلے والوں بتاؤ کیا تمہاری کوئی اونٹنی گم ہو گئی تھی؟ قافلے والوں نے کہا ہاں میری ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی، وہ مل گئی۔ پھر پوچھا دوسرے قافلے والوں سے کیا تمہاری یہاں کوئی اونٹنی کی جو ہے اونٹنی کا پیر ٹوٹ گیا، کوئی سرخ اونٹنی کا پیر ٹوٹ گیا؟ تو وہ قافلے والے کہنے لگے ہاں میرے سرخ اونٹنی کا پیر ٹوٹ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ساری صفات بیان کر دی، لیکن ان کے دل کے اوپر مہر لگ چکی تھی، وہ یقین کرنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے حل لک الی صاحب کا، کیا تمہارے صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں تمہارے دوست، کیا اب بھی آپ ان کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں راتوں رات جو ہے میں گیا اور راتوں رات آ گیا، کیا اس بات کی تصدیق آپ اب بھی کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قال ذالک، یہ جملہ جو تم کہہ رہے ہو کیا حضور پاک نے کہا ہے؟ پہلے تصدیق کروا لی کہ جو تم جملہ کہہ رہے ہو کہ راتوں رات گیا ہوں واپس آ گیا، یہ جملہ کیا میرے آقا کریم نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے سنو لقد صدقہ، جو کچھ میرے آقا نے کہا ہے سچ کہا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر میرے آقا یہ کہہ دے کہ صبح و شام آسمان سے میرے پاس خبریں آتی ہیں تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور کہہ دے کہ صبح و شام میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں کہ لئنی اصدقہ، تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان والا صفات اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا۔ جب صدمے پہنچے تو رب ذوالجلال نے تسکین عطا فرمائی،
آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، لوگ تانا دینے لگے، یہ تو جو ہے نسل بریدہ ہو گئے معاذ اللہ، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، غمزدہ ہو گئے۔ تو اللہ عز و جل نے سورہ کوثر عطا فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب نے بہت ساری نعمتوں کو عطا فرمایا ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ جو کہتے ہیں یہ محروم لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، تو آپ ان کے تان پہ نہ جائیے۔ ایک نظریہ دے دیا قرآن کی یہ آیت نے، اگر ہم پہ کوئی تان و تشریح کر رہا ہے تو آپ اس کے تان و تشریح پہ نہ جائیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ آپ ذلت فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، آپ کام کیجئے۔ تان و تشریح کرنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، آپ بغیر لومڑے لائمہ قائم کیجئے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ یہاں قائم ہے، ان سے جڑیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس جماعت میں اعلیٰ حضرت کا فیض شامل ہے، اعلیٰ حضرت کا فیض شامل ہے۔ تو الحمدللہ یہ شاندار جلسہ آپ حضرات نے کرایا اور اس کو سجایا، اس کا ثواب بھی آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے حضرت علامہ عدنان میاں صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں۔ اب ہم ان کا خصوصی بیان سنیں گے اور اپنے دل کو جو ہے مجلہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔